بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک مشہور مسئلہ باغ فدق کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے۔ ابھی تک جو گفتگو ہو چکی اس میں آپ اس بات کو یقیناً سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ مال غنیمت اور مال فے جو ہے اس میں کیا فرق ہے، اور آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے مال فے جو ہے وہ پہلی مرتبہ غزوہ بنو النضیر کی صورت میں اور اس کے نتائج کی صورت میں عطا فرمایا۔ خصوصاً پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ الحشر کی ان آیات کریمہ کے حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مال فے جو ہے اس کے مصارف کیا کیا ہیں، اور وہ مال جو ہے وہ کن کن لوگوں کے لیے یلر ہے، اور کن کن کا حصہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر مقرر جو ہے وہ فرما دیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے
آج کی گفتگو میں چونکہ بنیادی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے میں ہم ابھی تک قرآن مجید کی آیات جو ہے وہاں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک کو احادیث طیبات کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت کریں گے، اور کچھ تاریخی حوالہ جات کے اعتبار سے دو نکات جو ہے وہ آج کی گفتگو میں خاص طور پر آپ نے سمجھنے ہیں، یعنی دو دلائل ہیں اور ان کا ایک نکتہ اور ایک مسئلہ جو ہے اس کو اپنے ذہن نشین کرنا۔ مال فے کے حوالے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ مال فے جو ہے وہ بنیادی طور پر بیسکلی طور پر وہ مال وقف ہوتا ہے۔ وہ مال کیا ہوتا ہے؟ مال وقف۔ یہ لفظ بولیے کیا ہے؟ مال وقف۔ مال فے کہاں کہاں لگانا ہے اس کے مصارف قرآن مجید نے ارشاد فرما دیے۔ وہ لگنا کس حیثیت میں ہے، کس صورت میں ہے، اس مال کا شرعی سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ مال فے کا شرعی سٹیٹس یہ ہے کہ مال فے جو ہے وہ وقف کا مال ہے، جس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، نجی طور پر کوئی بھی شخص جو ہے اصلاً اس کا مالک نہیں ہوتا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں میں توجہ کی مبذول کرواتے ہوئے اس بات کو پھر سے سمجھیے، میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کا نفس مسئلہ میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مال فے میں پھر عرض کرتا ہوں وہ مال جس کے لیے باقاعدہ قتال نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ مال عطا فرما دے، وہ مال فے ہے۔ اس کے مصارف کن کن لوگوں کا اس میں حصہ ہے وہ ہم نے عرض کر دی ہے، لیکن جب وہ مال ان میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کس حیثیت سے، کس شرعی سٹیٹس سے وہ مال تقسیم ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا لازمی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مال فے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ مال جو ہے وہ اپنی اصل، اوریجن اور شرعی سٹیٹس کے اعتبار سے وہ مال وقف کا مال ہوتا ہے۔ وہ مال کون سا مال ہے؟ یہ کون سا مال ہے؟ وقف کا مال ہے۔ مال فے کسی بھی شخصیت کی، حتیٰ کہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے، جو کسی بھی مسلمان ملک کا حکمران ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، اس کی ذاتی ملکیت نہیں۔ مال فے جو ہے وہ کسی بھی جنگ کے سربراہ کی، کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی، جس کی قیادت میں وہ لشکر کشی ہوئی اور بغیر جنگ کرنے کے مال ملا کفار کا، وہ مال کسی بھی سربراہ لشکر کی، کسی بھی سربراہ ریاست کی ذاتی، نجی اور اس کی پریوات عین دم نہیں ہوتا۔ اس لفظ سے تو سب کو سمجھ آ گئی، یعنی مال فے پریوات عین دم نہیں ہے۔ مال فے پریوات عین دم نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، صرف سمجھنے کی خاطر، جیسے جو ہے یہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی مسلمان ملک کے اندر ایک قبرستان ہو، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ زمیندار ہو، صاحب حیثیت ہو، وہ اپنی کچھ زمین جو ہے کسی مدرسہ کے لیے، کسی مسجد کے لیے وہ اس چیز کو وقف کر دے کہ یہ میری 5 کنال زمین جو ہے یہ میں نے مدرسہ کے لیے وقف کر دی۔ جب وہ کہے گا میں نے وقف کر دی، وقف کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ زمین اس کی ذاتی ملکیت تھی، وہ زمین اس کی ذاتی آئندم تھی، اس کی نجی ملکیت تھی، ذاتی ملکیت اس کی جائیداد تھی۔ جب اس نے وقف کا ارادہ کر لیا
تو اس نے کہہ دیا، 2 مسلمان گواہوں کو اس کے اوپر گواہ کر دیا، اولاد کو کہہ دیا بھئی میرا فلاں زمین کا حصہ جو ہے وہ مدرسہ کے لیے وقف ہے، وہ کسی جامعہ کے لیے وقف ہے، وہ کسی مسجد کے لیے وقف ہے، وہ کسی قبرستان کے لیے وقف ہے، وہ کسی ہاسپٹل کے لیے وقف ہے۔ جب وہ وقف ہو گیا تو اس شخص کے وصال کے بعد اس شخص کی اولاد کا اس میں کوئی بھی حصہ بصورت جائیداد، بصورت وراثت موجود نہ رہا۔ یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ یعنی وقف کے اندر اور عام آئندوں کے اندر، پریوات آئندوں میں فرق کیا ہے؟ جب کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے تو اس وقف کے مصارف جو ہیں وہ دین کے اندر موجود ہیں۔ وقف سے پہلے اس شخص کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اور جو ذاتی ملکیت ہوتی ہے، جو پریوات آئندم ہوتی ہے، اس میں اولاد کی وراثت چلتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی وراثت چلتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں نارویجن میں؟ ارب۔ اس میں ارب چلتا ہے، جس کی پریوات آئندم ہے، جس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ اب ایک چیز کسی شخص نے وقف کر دیا اپنی زندگی میں، تو بعد از وصال اس کی اس وقف کی ہوئی جائیداد کے اندر وہ جائیداد اس کی اولاد کو بطور وراثت مل سکتی نہیں ہے، چونکہ وہ وقف ہو چکی ہے۔ اور وہ جس مقصد کی خاطر وقف کرے گا، اسی مقصد کی خاطر وہ جائیداد ہمیشہ شرعی طور پر استعمال ہوتی رہے گی۔ یہ بات ذہن نشین ہوگی صاحب کی؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ مال فے میں عرض کر رہا ہوں کہ مال فے بیسکلی طور پر یہ مال وقف ہے۔ یہ مال بیسکلی طور پر کیا ہوتا ہے؟ مال وقف ہوتا ہے۔ وہ وقف کا مال ہے، وہ چونکہ کسی بھی شخصیت کی ذاتی آئندم نہیں ہے، پریوات آئندم نہیں ہے، ذاتی ملکیت نہیں ہے، نجی ملکیت اس کے اوپر اس کی نہیں ہے۔ چونکہ اس کی نجی ملکیت نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر اس کی اولاد کا بصورت وارث ہونے کے کوئی حق بھی موجود نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل اب 2 دلائل قرآن مجید سے میں آج کی گفتگو میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ الحشر کی انہی آیات کریمہ میں، مگر یہ نقطہ پہلے میں نے نہیں کیا، اب ان 2 دلائل کو سمجھیے، جہاں بھی ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے آگے ارشاد فرمایا بستی والوں کے اموال جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے، جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے، سو یہ مال اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، رشتہ داروں کے لیے ہیں، اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ اتنا بیان فرمایا کہ آگے فرمایا کیدا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال فے جو ہے، اس کے مصارف یہ جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا اللہ نے یہ حکم اس لیے اتارا ہے تاکہ تم میں سے تمہارے مال جو ہیں وہ صرف اور صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتے رہیں۔ اللہ نے جو تمہیں مال عطا فرمائے ہیں، یعنی مال فے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ مال فے۔ اللہ نے جو تمہیں مال فے عطا فرمائے ہیں، ان کے مصارف ارشاد فرما دی ہیں، کس لیے فرمایا؟ اس لیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منہم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال جو ہیں وہ تم میں سے صرف اور صرف امراء، صاحب حیثیت اور امیر لوگوں کے درمیان ہی تمہارے مال گردش نہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مال فے کو کوئی نجی ملکیت میں لے لے، کوئی ذاتی پریوات آئندم اس کو بنا لے۔ وہ ذاتی ملکیت میں جب مال دیکھیے، اگر ایک باپ کروڑ پتی ہوا، ارب پتی ہوا، اس کا جو مال اس کی پریوات آئندم ہوا، وہ اس کا تقسیم ہو گیا اس کی اولاد میں۔ کہاں تقسیم ہوا؟
بڑی کا تقسیم ہو اس کی اولاد میں. اب جب اس کی اولاد حسب وعدہ الہی جب وہ دنیا سے گئی تو وہ مال پھر آگے تقسیم ہو گیا ان کی اولاد میں. اب وہ مال سارے کا سارا وہ اربوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، وہ سارے کا سارا مال بیسکلی طور پر ایک ہی گھر، ایک ہی فیملی اور ایک ہی خاندان کے اندر رہا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا اسلامی نظام معیشت جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کی ہم نے بنیاد اس بات پہ نہیں رکھی ہوئی کہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتے رہیں، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتے رہیں. کسی ملک کے کسی علاقے کے چند خاندان جو ہیں وہ سارے کے سارے علاقے، سارے کے سارے صوبے، سارے کے سارے ملک کا سرمایہ جو ہے اس کو اپنے خاندانوں کے اندر جو ہے وہ جمع کر لیں، وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے رہیں. ایک معاشرے کا طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا رہے. فرمایا ہم نے کوئی ایسا نظام معیشت ہے مومنوں تمہیں نہیں دیا. ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو نظام معیشت دیا ہے اس کو فالو کرو. دیکھو ہم نے مال فے عطا کی ہے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ مال ان کے لیے بھی ہے، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، مگر بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ان کے رشتہ داروں پر جا کے وہ بات ختم کر دیجئے. فرمایا نہیں، بانی ذی القربیٰ رسول پاک کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، والیتاما اور کس کے لیے ہے؟ یتیموں کے لیے بھی ہے، والمساکین اور کس کے لیے ہے؟ مسکینوں کے لیے بھی ہے، وابن السبیل اور کس کے لیے ہے؟ مسافروں کے لیے بھی ہے. فرمایا ہم نے یہ ساری تقسیم اس لیے طے کی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال جو ہے وہ تم میں سے جو صرف امیر ہیں ان کے درمیان ہی مال گردش نہ کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال و دولت صرف امیروں کے اندر ہی رہ جائیں اور غریبوں کو کبھی بھی اس میں سے کوئی حصہ ملے نہیں. ایسا نہ ہو جائے. فرمایا اس لیے ہم اس میں مسافروں کا حصہ رکھ دیا ہے، اس لیے ہم نے یتیموں کا حصہ رکھ دیا ہے، اس لیے ہم نے مسکینوں کا حصہ رکھ دیا، اس لیے ہم نے اس میں مجاہدین کا حصہ رکھ دیا ہے، اس لیے ہم نے معاشرے کے سارے گرے ہوئے پسے ہوئے غریب کمزور طبقات جن کو عام طور پہ عمراء پوچھتے بھی نہیں بلکہ ان کی جائیدادوں پر قابض ہو جاتے ہیں. فرمایا ان کا حصہ بھی ہم نے اس میں رکھ دیا ہے کہ دولت جو ہے دولت جو ہے وہ تم میں سے صرف امیر خاندانوں میں نہ رہے بلکہ یہ امیر اور غریب سب کے اندر سرکولیٹ کرے. اسلام کا نظام معیشت ہے، یہ امیر اور غریب سب کے اندر سرکولیٹ کرے، یہ گردش کرتی رہے عمراء میں بھی غرباء میں بھی، تاکہ سب کی اپنی حیثیت کے مطابق ضروریات پوری ہوتی رہیں. تو معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کو آنکھیں نہ نکالے، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دے، ایک دوسرے کے خلاف غریب امیر سے نفرت نہ کرنے لگ جائے. سو یہ احکام اترے مال فے کے ہیں. اس لیے یہ چیز سمجھ لیجئے قرآن مجید کے یہ جو احکام ہیں اس کی روشنی میں. اور دوسری اسی سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 جو ہے اس میں اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مال فے کے مصارف میں سے کہ یہ کن کن لوگوں کے لیے ہے. فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ان کے بعد آئیں گے. یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ان لوگوں کے بعد آئیں گے. کن لوگوں کے بعد؟ صحابہ کرام کے بعد. میں نے پچھلی دفعہ اس آیت پاک کو عرض کیا تھا مگر یہ نقطہ عرض نہیں کیا، وہ میں آج عرض کر رہا ہوں. فرمایا یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے. ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے. جو ان کے بعد آئیں گے ان سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک آنے والے سارے مومن مسلمان. ان کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مومن مسلمان جو ہیں وہ بھی اس مال میں حصہ دار ہیں، مگر ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمیشہ
کلمہ خیر کے ساتھ ہم کو پکارتے رہے. آیت پاک کا مفہوم یہ میں نے پچھلی دفعہ کر دیا تھا کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے نیک کلمات زبانوں سے نکالتے رہیں، ان کو ہدف طعن یا ہدف تنقید نہ بنا دیں. یہ جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اس مال فے میں، یہ مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان لوگوں یعنی صحابہ مہاجرین و انصار کے بعد دنیا میں آئیں گے، ان کے لیے بھی اپنے اپنے دور میں مال فے میں سے حصہ ہے. یہ قرآن مجید کی دوسری دلیل ہے کہ مال فے جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کی فریواد آئندم نہیں ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس کی پرسنلی ذاتی نجی شخصی ملکیت جسے کہتے ہیں. مال فے کسی بھی شخصیت کی شخصی ملکیت نہیں ہے. اگر شخصی ملکیت ہو خدا نخواستہ پھر قرآن مجید کے ان الفاظ کا مفہوم ہی کوئی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جو شخصی ملکیت ہوتی ہے، جو فریواد آئندم ہوتی ہے، اس میں آپ عام مسلمان کو شامل نہیں کر سکتے. والد کی جائیداد کسے ملے گی؟ اس کی اولاد کو. That's it. اس میں یہ الفاظ تو نہیں اتارے جا سکتے والذین جاؤ من بعدہم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئیں گے ان کا بھی اس مال کے اندر حصہ موجود ہوگا. اب جو بعد میں آنے والوں کا حصہ ارشاد فرمایا گیا تو وہ اس بنا پہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مال فے جو ہے یہ بیسکلی طور پر کسی بھی شخص کی، کسی بھی شخصیت کی ذاتی پراپرٹی، فریواد آئندم، نجی ملکیت اور ذاتی جائیداد نہیں ہے، بلکہ مال فے جو ہے وہ اصلاً کون سا مال ہے؟ مال وقف ہے. اصلاً کون سا مال ہے؟ مال وقف ہے. اور آقا دو عالم نبی اکرم نور مجسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی حیات ظاہری میں جو مال فے مختلف جنگی جو سرگرمیاں ہوئیں ان کے نتیجے میں بغیر لڑائی کے میراث صلح سے مل گیا، جس کے لیے باقاعدہ قتال نہ ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی جو مال فے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو عطا فرمائے، وہ سارے کا سارا مال فے جو ہے آقا دو عالم نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء خاتم الرسول آقا دو جہاں بھی اس مال فے کو شخصی طور پر، نجی طور پر اور ذاتی طور پر آقا دو جہاں بھی اس کے مالک نہ تھے. حضور کی وہ شخصی ملکیت نہ تھے مال. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نجی ملکیت میں نہ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فریواد آئندم نہ تھے. فریواد آئندم ہوتے، نجی ملکیت ہوتے، شخصی ملکیت ہوتے، ذاتی ملکیت ہوتے تو اس میں یہ گمان تھا کہ اس میں آگے وراثت چلتی، اور جب وراثت چلتی تو پھر حضور علیہ السلام کی آقا کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد آپ کی بعد میں موجود آپ کی اولاد کو بھی ملتی، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بعد میں موجود آپ کی ازواج کو بھی ملتی. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی مال حضور پاک کی شخصی ملکیت میں ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از 20 سال وہ مال آپ کی اولاد کو بھی ملتا اور آپ کی ازواج کو بھی دیا جاتا. مگر اس قرآن پاک میں سورہ الحشر کی جو آیات ہیں، آخری 3 یہ 6 سے لے کر 10 تک یہ 4 آیات، ان آیات میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اتارے مال فے کے. اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے وہ اموال عطا فرمائے تھے، حضور کے سپرد بھی اللہ نے ان اموال کا انتظام فرمایا تھا، حضور کے زیر انتظام دیے گئے. آقا دو جہاں کے زیر انتظام دیے گئے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حضور پاک کے زیر انتظام دیے گئے ایز چیف آف آرمی اسٹاف.
حضور علیہ السلام کی تملیت میں دیے گئے، حضور کے زیر انتظام وہ مال کیے گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق اپنی حیات ظاہری میں ان کا تصرف فرمایا اور ان کو اسی طرح استعمال فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے اپنے لیے بھی رکھتے تھے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ مال جو ہے یہ افاء اللہ ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ مال اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے ہیں۔ من اہل القرى، ان بستیوں والوں کے، فللہ وللرسول، یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ رسول خدا اس میں سے خود بھی لیتے تھے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور فرمایا یہ رسول کے رشتہ داروں کے ہیں، حضور اس میں سے اپنے اہل بیت کو بھی عطا فرماتے تھے، مگر بطور شخصی مالک ہونے کے نہیں، مگر بطور شخصی ملکیت کے نہیں، ذاتی اور پریوات ایدم کے نہیں، مگر اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے، حقوق مقرر فرما دیے۔ سو رسول کریم اس میں سے ذاتی طور پر خود بھی استعمال فرماتے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی استعمال کے لیے عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح جو آگے ہیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں کے حقوق بھی اس میں سے عطا فرماتے، مسکینوں کے بھی عطا فرماتے، مسافروں کے بھی عطا فرماتے۔ سو یہ بات آج کی نشست میں اتنی ضرور سمجھ لیجئے کہ مال فے جو ہے بیسکلی طور پر وہ کیا ہے؟ مال وقف ہے۔ مال فے اپنی اوریجن اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ مال وقف ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی شخصیت کی ذاتی پرسنلی پریوات آئندم ہوتا نہیں ہے، وہ مال وقف ہوتا ہے، اور مال وقف کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ زیر انتظام ہوتا ہے، وہ کسی بھی شخصیت کے زیر انتظام ہو۔ باغ فضل کے دیگر معاملات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔